Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 750, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. 1st of June 1989, Wise in San Fernando Valley Jamaat Khana at Los Angeles. Ya Ali Madad. مومنو، آج میں آپ کے سامنے بہت برسوں کے بعد آیا ہوں. 3-3.5 سال ہو گئے. ہمیشہ دنیا کے اندر اگر انسان زندہ ہے تو کبھی نہ کبھی ملاقات ہوتی ہے. اردو میں کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی. ابھی اناؤنسمنٹ سنی کہ وارث ابراہیم عیسیٰ ویلسی پٹیل گزر گئے. مجھے معلوم نہیں تھا، ابھی میں نے سنا. اس شخص نے امام کے گھر کی بہت خدمت کی ہے. مولانا حضرت امام کے باڈی گارڈ کے طور پہ والنٹیئر کے اندر میجر رہے. جب ڈائمنڈ جبلی کا وقت تھا، یہ پیسے والے مالدار آدمی ہونے پر بھی جو لوگ مہمان آتے تھے ان کا تمام لگیج، ان کے بسترے، ان کے سوٹ کیس اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تو گاڑیوں میں رکھتے تھے. میں نے اپنی آنکھ سے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں 3-4 نوکر تھے، وہ جماعت کا مال اٹھا کے یعنی لگیج اٹھا کے اس طرح خدمت کرے کہ جس طرح کولیز کرتے ہیں. مولا اس کے روح کو اپنی جوار رحمت میں رکھے. اور دنیا کے اندر ہر ایک انسان جو امام کے گھر کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کرتا ہے، امام اس کے اوپر بڑا راضی ہوتا ہے. سوامی مہاراج اے میٹھا سو میٹھا کڑوا بھی میٹھا یا شاہ کڑوا بھی میٹھا. گر کے وچنے پھل مٹھڑا جی. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مولانا علی علیہ السلام بیٹھے تھے، اصحاب گرد گرد تھے. مولا کی خلافت کا زمانہ تھا اور حضور بیٹھے تھے مسجد کے باہر. علم کی باتیں ہوتی تھیں، لوگ سوال پوچھتے تھے، مولا جواب دیتے تھے. دوپہر کا وقت تھا. دوپہر کی جو نماز تھی وہ پوری ہوئی اور اس طرح سے باتیں ہوتی تھیں. ایک شخص آیا، اس کے کپڑوں سے پتہ لگتا تھا کہ سفر کر کے آیا ہے. ایک چھوٹے سے کپڑے کی گٹھڑی نکالی، مولا کو سلام کر کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا. گٹھڑی کھولی، اندر سے ایک پھل نکالا جو پپیتے کی طرح ہوتا ہے، پپایا ہوتا ہے نا ایسا. مولا کو کہتے ہیں مولا میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے پہلی دفعہ کھیتی باڑی کی ہے. میں نے طے کیا تھا کہ جب پہلا پھل میرے اس باغیچے کے اندر پکے پیدا ہوئے تو میں اپنے مولا کو کھلاؤں گا. مولا
میں یہ لے کے آیا ہوں۔ امام بہت خوش ہوئے، ہاتھ رکھا، قبول کیا اور اس نے مولا کے سامنے رکھ دیا اور چھری نکال کے بھی مولا کے سامنے رکھ دی۔ چھری نکال کے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ مولا ابھی چیر کے کھائے۔ امام بیٹھے رہے، باتیں چیتیں کرتے رہے، اس کو دعا کی بہت ملی۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس سے رہا نہ گیا، کہتے مولا آپ کھاؤ۔ مولا نے فرمایا میں کھاؤں گا، چپ رہا۔ اور کافی وقت گزر گیا، یہ تھوڑا بے چین ہو رہا تھا، یہ چاہتا تھا کہ میرے اس باغ کا پھل میرا مولا کھائے اور میں دیکھوں۔ پپیا بہت میٹھا ہوتا ہے، یہاں تو آپ کو ہوائی کے ملتے ہیں بلب کی سائز کا، $1 سوا $1 کا، لیکن افریقہ کے اندر 2-2, 3-3, 4-4 کلو جتنے بڑے ہوتے ہیں اور ایسے خوشبودار اور میٹھے۔ اس کے اندر جو اس کی پھل ہوتا ہے 2 انچ 2.5 انچ موٹا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی پپیا کڑوا بھی نکلتا ہے۔ اور کیسا کڑوا؟ جتنا ہی میٹھا ہوتا ہے اس کی اپوزٹ اتنا ہی وہ کڑوا، زہر کی طرح، یعنی نیم کھاتے ہوں۔ اس نے مولا کو عرض کی خداوند میں آپ دیکھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے کھاؤ۔ اچھا، مولا نے چھری اٹھائی، اس کو چیر کے ایک ٹکڑا اپنے مکھ مبارک میں ڈالا، اس کو دعا کی، بہت خوش ہوا، دل بلائیوں اٹھے کہ میرے مولا نے میری زمین کا پھل کھایا۔ دوسرے ٹکڑے کاٹی، مولا کھاتے رہے، اس کا چھلکا نکال ڈالتے تھے، مولا اس کو دعا دیتے رہے۔ تیسرا، چوتھا، 5واں حصہ کھاتے کھاتے مولا نے سارا پھل کھا لیا۔ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، خوشی کے مارے آنکھ میں سے آنسو آ گئے۔ کہتے میں ابھی جاؤں؟ مولا نے فرمایا جاؤ۔ بہت سی دعا دی، اس کی اولاد کو دعا دی، فیملی کو دعا دی، چلا گیا۔ جب چلا گیا، مولا کے اصحابوں میں سے ایک صحابی نے کہتے یا مولا ہماری کوئی بھول ہو گئی۔ فرمایا کیوں پوچھتے ہو ایسا؟ کہ خداوند آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کوئی چیز کھاتے ہو اور ہم کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا جھرے کے طور پہ بھی آپ نے نہیں دیا، ہمیشہ ملتا رہا، لیکن آج کوئی ضرور ہم سے غلطی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا تو نہیں تھا۔ وہ جو چھلکے پڑے تھے اس میں سے اٹھا کے ایک چھوٹا ٹکڑا اس شخص کو دیا، یہ لکھا، اس نے 2 ہاتھ سے لیا، منہ میں ڈالا، اٹھ کے باہر بھاگ گیا، باہر جا کے تھوکا، اتنا کڑوا۔ واپس آیا، کہتے مولا اتنا کڑوا پھل کھا گئے اور منہ سے ہنستے رہے۔ مولا فرمایا اس لیے میں نے تمہیں نہیں دیا کہ اگر میں تم کو یہ ایک چھوٹا ٹکڑا دیتا اور تمہارا منہ بگڑ جاتا تو اس میرے بچے کا دل ٹوٹ جاتا کہ میں نے مولا کو کڑوا پھل کھلایا، زندگی بھر وہ اس چیز کو یاد کر کے پچھتاتا، اس لیے میں نے تمہیں نہیں دیا، لیکن اس کی محبت نے اس کڑوے پھل کو میرے منہ میں میٹھا بنا دیا۔ سوامی مہاراج جی، میٹھا سو میٹھا، میٹھی چیزیں اے میرے مولا ہیں میٹھی، لیکن اگر تیرا فرمان ہوئے تو کڑوی بھی میٹھی ہو جائے۔ یہاں پھل کی بات نہیں، یہاں تو بات ہے محبت کی۔ پیر کا اشارہ کس طرف ہے؟ میٹھا یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو، ٹی وی دیکھتے رہو، کھانا پینا کھاؤ، بچوں کے ساتھ ملو جلو، موٹروں میں گھومو، بنگلوں میں رہو، عیش و آرام کرو، میٹھی چیزیں ہیں۔ لیکن کہو شام کو جماعت کرنے آؤ تو کڑوی ہوتی ہے۔ کہو کہ صبح 4 بجے اٹھو تو کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ کہو کہ تم اپنی کمائی میں سے 10 دو تو دل کہتا ہے ارے میرا خرچ پورا نہیں ہوتا تو میں مولا کو کہاں سے دوں۔
फरमान बरदारी के ऊपर अमल करते वक्त हमको कड़वाहट लगती है, हमारा मुंह कड़वा हो जाता है। कड़वाहट का मतलब क्या है कि वो चीज जो हमें नापसंद है, जो अफीमची है, वो अफीम खाते हैं इस तरह के जैसे चॉकलेट खाते हैं, उसको कड़वी चीज नहीं लगती क्योंकि उसकी आदत हो गई। अगर दुनिया के अंदर बात चीजें इंसान अपनी लाइफ में आदत बना लेता है तो कड़वी चीज भी मीठी हो जाती है। मौला मीठी तो है ही मीठी, ऐशो आराम है ही, लेकिन अगर तेरा हुक्म हो तो कड़वी चीज भी मीठी हो जाए, कड़वी चीज भी मीठी बन जाए। मौलाना शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि के पास एक दफा मुलाकात का मौका मिला। मैंने अफ्रीका से मौला को एक अरीसा भेजा कि सरकार मैं फलाने वक्त में आऊंगा, मुझे आपके साथ 10-15 मिनट की मुलाकात चाहिए। मैं तो अरीसा भेज के निकल गया और जो वक्त मैंने दिया था उस वक्त मैं जिनीवा पहुंचा। अभी जिनीवा मुझे पहुंचना चाहिए था शेड्यूल के हिसाब से दोपहर के 12 से पहले, लेकिन रोम के अंदर मेरा प्लेन लेट हुआ। मैं रात को 8 बजे पहुंचा। मैं बहुत पछता रहा था कि एक दिन पहले आ गया होता, क्योंकि मेरे को रोम के अंदर इंटीमेशन हो गई थी कि शाम को 5 बजे आके मिलना। अब मैं पहुंचा 8 बजे। रेलवे स्टेशन पे पहुंच के मैंने स्टार्ट के अंदर टेलीफोन किया। उस वक्त मौला स्टार्ट में रहते थे स्विट्जरलैंड में। तो टेलीफोन किया तो मैडम बेगल फोन के ऊपर मिली। मैंने कहा आम अबू अली स्पीकिंग। तो मेरे सामने गुस्से होने लगी, मिठास से गुस्से। मुझे वेयर आर यू? हजरत इमाम हैज आस्क्ड एट लीस्ट 20 टाइम्स अबाउट यू सिंस मॉर्निंग। मैं बोला भाई ये बात बनी, प्लेन लेट हुआ। कहती है ठहर मैं पूछूं। मैं ठहरा तो सामने आके उसने फिर जवाब दिया। हजरत इमाम बोलते हैं आज रात को मैं 5 बजे परोड़िए चले जाता हूँ और इस वक्त 9 बज गए हैं। तुम आओगे तो 12 बजे पहुंचोगे क्योंकि 3 घंटे ट्रेन में लगते हैं। तो मौला कहते हैं कि तुम मुझे 15 दिन के बाद पेरिस में मिलो। पेरिस चला गया, मेरी वाइफ साथ थी। पेरिस में रहे, वाज़ें की, जमात को जो खिदमत हो सकी की। 2 दिन जब बाकी रहे तो मौला ने मुखी को फोन किया, अबू अली को कहो कि मैं वियना जाता हूं तो 15 दिन के बाद मेरे को वियना में मिलो। पेरिस से इधर वियना ऑस्ट्रिया में है। अच्छा, जमात में बैठे रहे, वाज़ें करते रहे। जिनीवा आए और जिन्हें भी वाज़ें की। जब ये 2 दिन बाकी रहे वियना की मीटिंग के लिए तो साहब ने मुखी को फोन किया, अबू अली को बोलो कि मैं 15 दिन के बाद तुझको मैं पेरिस मिलूंगा। अभी यूरोप की महंगाई, फॉरेन एक्सचेंज। मैंने कहा या मौला भूल हो गई, रहम कर। ये मेरे को इधर से उधर फुटबॉल की तरह घुमाते हो, इधर के खर्चे मैं उठा नहीं सकता। 15 दिन बाकी पूरे होने में 1 दिन बाकी रहा तो मैडम बेगल ने फोन किया। हजरत इमाम कहते हैं कि तुम अभी लंदन जाओ और वहां वाज़ें करो, मैं तुम्हें 15 दिन के बाद बुलाऊंगा। चले गए लंदन। 2 दिन से पहले मुझे फोन किया मैडम बेगल ने कि साहब फरमाया तुम वर्ल्ड डीजर आओ, और वर्ल्ड डीजर का सारा खाका बना के दिया कि तुम पेरिस पहुंचो और मोहम्मद अली मुखी को मौला ने हुक्म किया कि अबू अली का सब बंदोबस्त करके वर्ल्ड डीजर ले जाओ। चलो हम वर्ल्ड डीजर पहुंचे 2 महीने के बाद। जब ये अंदर गए, सलाम किया, मौला खड़े थे, बैठे उसके कदमों में। मुझे कहते मिशनरी मैं बहुत दिलगीर हूँ,
تمہیں ادھر سے ادھر میں گھماتا رہا، تمہیں انتظار کرنی پڑی. تو نے لکھا کہ مجھے 10 منٹ چاہیے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے یہ ڈیلے کیا کہ میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ آرام سے بیٹھوں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجھے تیرے سے بات کرنی ہے. میں 10 منٹ میں راضی نہیں تھا، اس لیے تمہیں میں نے بہت ڈیلے کیا. میں بولا تو میرا مالک ہے. آمین. مولانا حضرت امام میرے کو ایک سٹوری سنانے لگے. وہ سٹوری کیا تھی؟ میرے منہ پہ ایک تماچا تھا. مولا کہتے ہیں ہنستا جاوے بات کرتا جاوے. مولا کہنے لگے کہ مڈغاسکر کا ایک کپل، مجھے انہوں نے عریضہ بھیجا کہ ہمیں ملنا ہے. میں نے ان کو وقت دیا. وہ مڈغاسکر سے جنیوا آئے اور جنیوا آ کے مجھے فون کیا. میں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جیسا تیرے ساتھ کیا، یعنی 10 15 دن اس کو لٹکاتا رہا. آخر مجھے وقت ملا تو پیرس میں ان کو بلایا. پیرس میں حضرت امام کا جو اس وقت صاحب نے شادی نہیں کی تھی، تو روڈی فلر کے اوپر نمبر 1 پہ بنگلہ ہے، سین ریور کے پاس. ابھی یہ بنگلہ آپ باہر سے دیکھو تو آپ کو ایسا لگے کہ پتہ نہیں اندر کیا ہے، جیل خانہ ہے کہ کوئی مونومنٹ ہے، کیونکہ کھڑکی ہر لیول کے اوپر، اور ایک سائڈ تو دیوار ہی دیوار ہے، کوئی کھڑکی نہیں. لائٹ براؤن کلر کا یہ بنگلہ. تو یہ لوگ وہاں ان کو ٹائم ملا، پہنچے. 6-7 سیڑھیاں ہیں. ادھر اوپر چڑھتے وقت یہ لوگ آدھا پونا گھنٹہ پہلے پہنچ گئے. وہ جو بھائی تھی، بوڑھی بھائی، 5ویں کے 6ٹھی سیڑھی کے اوپر اس کا پاؤں ذرا مڑ گیا ہوگا، گر پڑی. جس میڈ نے دروازہ کھولا تھا تو وہ جلدی سے بھاگ کے آئی اور اس بوڑھی بائی کو پکڑا. سامنے ہی بلڈنگ میں ایک ریٹائرڈ لیڈی ڈاکٹر رہتی تھی. جلدی سے یہ بھاگی ادھر، آہستہ آہستہ اس کا دروازہ کھول کے اس بائی کو ادھر لے گئی. اس لیڈی ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا. مڈغاسکر والے فرینچ بولتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر بھی فرینچ تھی. ان دونوں کو بہت مزہ آیا. پریشر تھوڑا بڑھ گیا تھا تو لیٹی لیٹی اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے؟ تو اس نے کہا کہ ہم آغا خان کو ملنے آتے ہیں. او، تم اس کو ملنے جاتے ہو؟ ہاں. تو آغا خان کو میرا ایک میسج دینا. یہ ساری سٹوری مجھے مولا سنا رہے ہیں. آغا خان کو میرا ایک میسج دینا. اس کو کہو جوان ہو، اتنا کام کرتے ہو، نیند بھی نہیں کرتے. تو کہتی ہے میں جب بھی رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے اینی ٹائم کبھی میری آنکھ کھلے تو اس کی کھڑکی سامنے دکھتی ہے، ٹیبل پہ بیٹھا ہے، لیمپ جلتی ہے اور لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے. میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ یہ سویا ہوئے. معلوم نہیں دن کو سوتا ہوئے تو، لیکن اتنے بہت کام. اس کو بولو اتنا کام کرے گا سوئے گا نہیں تو یہ بیمار ہو جائے گا. اچھا کہوں گی. چلے گئے صاحب کے پاس بیٹھے. حضرت امام نے اس کو دنیا بھانے ایسا ہی کہا، میں بہت دلگیر ہوں، میں نے تم کو بہت دیر کرائی، تمہیں انتظار کرنی پڑی. تو میرے کو صاحب کہتے ہیں جب میں نے ان کو کہا کہ تمہیں میرے لیے بہت انتظار کرنی پڑی تو ابو علی تیرے کو پتہ ہے اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا مولا میرے کو پتہ نہیں، تو بول. اس نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ مولا کبھی قیامت تک ہمیں انتظار کرنا پڑتا تو ہم تیرے دیدار کے لیے قیامت تک انتظار کرتے. ہاؤ گڈ اسماعیلی سے آج میرا منہ نیچا ہو گیا کہ تیرے کو تو خالی 2 مہینے، مگر وہ کہتا قیامت تک انتظار کرنا پڑتا. میں نے کہا مولا میری بھول ہو گئی. صاحب ہنسنے لگے. کام کاج سب ان کا ہو گیا. مولا اس عورت کو پوچھتے ہیں اور کچھ پوچھنا ہے؟ کہتی ہے نہیں صاحب. پھر تھوڑی باتیں کر کے پھر صاحب نے عورت کو پوچھا تمہیں اور کچھ پوچھنا ہے؟ کہتے نہیں خداوند. تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد تو حضرت امام نے پھر پوچھا تمہیں کچھ اور کہنا ہے؟ کہتی نہیں خداوند. سب مولا بولے وہ لیڈی ڈاکٹر نے تمہیں کوئی میسج دیا ہے؟ ہاں خداوند میسج دیا ہے.
وہ کہتی ہے کہ یہ کہو اس کو آغا خان کو، یہ بہت کام کاج کرتا ہے، بالکل سوتا نہیں، اور جو آرام نہیں کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا۔ ماں باپ کہتے ہیں اس عورت کو معلوم نہیں کہ میں امام ہوں، اگر امام سو جائے گا تو سارا جہان سو جائے گا۔ بات کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ دنیا کے اندر ہم امام کو جس نظر سے دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور کوئی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہمیں بہت سی چیزیں کٹھن لگتی ہیں، مشکل لگتی ہیں، اور یہ مشکل اور کٹھن چیزیں ہمارے لیے کڑواس پیدا کرتی ہیں۔ جیسا ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ہر روز جماعت خانے آنا ہم کو کڑوا لگتا ہے، صبح کی عبادت کڑوی لگتی ہے، کیونکہ ہمیں دنیا کے عیش و آرام نے ایسا کمزور کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے موت کا بھی خیال نہیں اور حضرت امام سے کی ہوئی بیعت کا بھی خیال نہیں۔ ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، ہم سب نے حضرت امام کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ یا مولا تو میرا امام ہے، میں تیرا مرید ہوں، تو مجھے جو حکم کرے گا وہ مجھے قبول ہے۔ اگر مرید اور پیر میں، امام اور اس کے روحانی بچے کے اندر یہ جو بیعت کا پرومس ہے، اگر یہ ٹوٹ جاوے تو کیا ہوئے؟ ہم اسماعیلی دین میں سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت امام کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت پرواہ ہے۔ پرواہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس کا دامن پکڑا ہے، پرواہ اس لیے ہے کہ اس نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، پرواہ اس لیے ہے کہ ہم بھلے اپنا پرومس بھول گئے، مولا سے کیا ہوا پرومس، لیکن اس نے اپنا کیا ہوا پرومس نبھایا ہے، اور وہ ہمیشہ نبھاتا ہے۔ اس نے ہم سے پرومس کیا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری موت کے وقت میں تمہارا ضامن رہوں گا، اور تمہاری طرف سے میں انٹرسیشن کروں گا، یعنی شفاعت کروں گا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس دنیا میں اور اس دنیا کے اندر میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہارا گائیڈ بنوں گا، میں تمہیں مشورہ دوں گا، تمہارے لیے دعائیں کروں گا۔ یہ امام کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے۔ ہم نے جو وعدہ کیا وہ یہ تھا کہ یا مولا میں تیرا مرید بنتا ہوں، اور میں تیرا ہر حکم مانوں گا، میری جان، مال، آل اولاد جو ہے وہ سب تیرے فرمان کے اوپر قربان کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں بیعت، اور ہماری ٹریڈیشنل زبان کے اندر اس کا نام ہے کانگو بھرنا۔ جو امام ہم سے وعدہ کرتا ہے ہمارے بعد کہ میں بھی تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری دین دنیا کی بہتری کا ضامن رہوں گا، اور قیامت کے دن بھی میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا۔ یہ جو امام ہم سے وعدہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کانکن، کانگو اور کانکن۔ پرانے زمانے کے اندر، پیروں کے زمانے کے اندر یہ رسم تھی کہ پیر کے پاس جا کے امام کے نام کی جب ہم بیعت کرتے تھے تو پیر ہمارے داہنے ہاتھ کے اوپر ریشم کا ایک ڈورا باندھتے تھے۔ اس ریشم کے ڈورے کو کانکن کہتے ہیں۔ کانکن کا لفظ ہے وہ کنگن میں سے نکلا، مگر ریشم کا ڈورا جو باندھا جاتا تھا تو وہ پیر نے ہماری مریدی کو قبول کیا، اس کی نشانی تھی، اور وہ ڈورا پھر کبھی ٹوٹتا نہیں تھا۔ جنان کے اندر اس کی ریفرنس ہے۔ یہ بیعت کا سلسلہ پیروں نے شروع نہیں کیا، رسول اکرم نے شروع کیا۔ نبی کے زمانے کے اندر جس کو مسلمان بننا ہوتا تھا وہ نبی کے پاس آ کے نبی کی بیعت کرتا تھا۔ مسلمانوں کے پاس اب نبی نہیں رہا، نبی کا جانشین نہیں رہا، نبی کا نور نہیں رہا، نبی کی اہل بیعت اور عطرت نہیں رہی، اس لیے انہیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ بیعت کرنا اسلام کے اندر ایک فرض ہے۔ ان مسلمانوں کو خبر نہیں، پیدا بھلے ہو گئے اسلام کے اندر، مسلمان کی گھر میں پیدا ہونے سے محض کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، اس نے کہیں بھی جا کے اللہ رسول کے ساتھ کوئی پرومس نہیں کیا۔ پرومس ہونا چاہیے۔ مولوی کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو مولوی ہے اس کو اس بات کا کوئی حق رسول اللہ نے نہیں دیا ہوا ہے۔ عالم جو ہیں ٹھیک ہے، علماء کا درجہ رسول اللہ نے عابد سے زیادہ رکھا ہے، لیکن رسول اکرم کا جانشین جو ہیں، جو عامل ہوتے تھے، انہی کو یہ حکم اور اتھارٹی ہوتی تھی کہ رسول اللہ کے نام پر
اللہ کی اور محمد کی بیعت کی جاتی تھی. اے محمد تیرے ہاتھ کے اوپر جنہوں نے بیعت کی ہے حقیقتاً وہ اللہ کے ہاتھ کے اوپر کی ہوئی بیعت ہے، مگر جنہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور اپنا وعدہ توڑ دیا تو اللہ فرمایا کہ اللہ کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں، اس نے اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ کیا. مگر جنہوں نے وعدہ پورا کیا تو خدا بھی ان کو بہت اجر دیتا ہے، عظیم اجر دیتا ہے، بہت ثواب دیتا ہے، بہت فائدہ دیتا ہے، بخششیں دیتا ہے. نبی کریم کے لیے ہر مسلمان کا فرض تھا کہ اس کے پاس جا کے بیعت کرے. ہم اسماعیلی حقدار ہیں اس کے کہ ہم کو ہمارے امام کی شفاعت اور مہربانیاں ملیں، کیونکہ ہم نے امام کی شناخت کی، امام کا دامن پکڑا، امام کی ہم نے بیعت کی ہے. دینداروں ہم نے وچن دیا ہے. ابھی اپنے دل میں آپ خیال کرو کہ آپ نے کسی کو $100 ادھار دیے اور اس نے وعدہ کیا کہ میں 3 تاریخ کو واپس کروں گا اور 3 تاریخ نہیں ہوئی تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ تو نے پرومس کیا تھا، تو نے اپنا پرومس توڑ دیا. اس آدمی کو سخت شرمندگی ہوتی ہے. پرومس جو ہے جس کو وعدہ کہتے ہیں اس کا ایفا کرنا ہے، وفا کرنا ایمان کا 1/3 پورشن ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ اپنے کیا ہوئے وعدہ کو پورا کیا جائے، وعدہ ایفا ہوئے، پرومس پورا ہوئے، یہ 1/3 ایمان ہے. دوسرا جو حصہ ہے 1/3 کا تو حضور فرماتے ہیں وہ حصہ ہے وہ اس کی سخاوت کا ہے، سخاوت. اور تیسرا 1/3 حصہ جو ہے حضور فرمایا ہے وہ شرم ہے. شرم ایمان کی تہائی ہے، تہائی کہتے ہیں 1/3 کو. شرم ایمان کی تہائی ہے، وفاداری تہائی اور تہائی سخاوت جانو. ان تینوں پہ ایمان بیٹھا ٹھور. ٹھور کہتے ہیں ٹکاؤ. شرم، وفاداری اور سخاوت، ان تینوں پہ ایمان ٹکا ہے. شرم کیا ہے؟ ایک خوبصورت عورت دیکھی، جوان بچہ ہے یا بوڑھا بھی. بد نظری صرف جوانوں کے حق میں نہیں ہے، بوڑھے بھی بد نظر ہوتے ہیں. اور اس خوبصورت عورت کے اوپر بد نظر کی. اس کو شرم نہ آئی کہ خدا مجھے دیکھتا ہے. بد نظری انسان اس آنکھ سے نہیں کرتا، انتر کی نیت سے کرتا ہے. جب انسان کا خیال خراب ہوتا ہے تو انسان کے بدن کے جو اعضاء ہیں وہ کام کرتے ہیں. انسان کے دل کے اندر جو گندگی ہے، انسان کے خیالوں کے اندر جو خرابی ہے، ڈرٹ ہے، اس چیز کو ایبومینیشن کہتے ہیں انگلش کے اندر. اس سے انسان کی نیت جب خراب ہوتی ہے تو وہ آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، کان سے وہ گناہ کرتا ہے. گناہ کا جو عمل ہے تو وہ جسمانی نہیں ہے، حالانکہ ہم جسم سے عمل کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً گناہ کی جو بنیاد ہے تو انسان کے خیالوں کے اندر ہے. اگر خیال خراب ہیں تو اس کے بدن کے تمام اعضاء ہیں وہ گناہ کرتے ہیں. آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، کانوں سے گناہ کی چیزیں سنتا ہے، پاؤں گناہ کی جگہ کے اوپر لے جاتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے. تو اس کو شرم نہیں ہے. شرم نہیں اس لیے کہ وہ بھول گیا کہ مجھے خدا دیکھتا ہے. مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں اور باپ کی حاضری میں کوئی ظاہری گناہ کا کام نہیں کرتے کیونکہ تمہیں اپنے ماں اور باپ کی شرم ہے. مولا کہتے ہیں ایسا ہی اگر تم خدا کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھو تو تمہیں گناہ کرتے وقت خدا کی حاضری کا احساس جو ہے وہ تمہیں شرمندہ کرے گا.
کہ میں گناہ کروں گا تو مولا دیکھتا ہے. امام فرماتے ہیں پھر صدر دین تمہارا دین بھائی تھا. حالانکہ پھر صدر دین نبوت کا نور تھے. پیر کا جو درجہ ہے وہ نبی کا نور ہے اور امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. تو پھر صدر دین تمہارے دین بھائی تھے مولا کہتے ہیں. لیکن پھر صدر دین نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. امام سلطان محمد شاہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ پھر صدر دین نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ پھر صدر دین ہر وقت خدا کو حاضر ناظر سمجھتے تھے. یہ ہے شرم, یہ شرم کی بات ہے. اگر انسان کے دل کے اندر سمجھ آ جائے حقیقت کی, اور اگر اس کو یہ ہو جائے کہ خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے, ہم ایمان سے مانتے ہیں, ہم منہ سے کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے, سب جگہ ہے, لیکن پھر اگر خدا ہر جگہ حاضر ناظر ہے یہ کہتے ہو تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بہت برس پہلے, 20 برس کی بات ہے, کراچی کے اندر میں نے ایک واعظ کی تھی. 2-2.5 گھنٹے کی واعظ تھی. میں نے اس میں ایک ذکر کیا. آج وہ ذکر مجھے 20 برس کے بعد یاد آیا. لاہور آپ نے دیکھا ہے, لاہور کے اندر راوی دریا ندی نکلتی ہے, ریور راوی. اس راوی کے کنارے کے اوپر تو ایک زبردست عابد فقیر جھونپڑی بنا کے رہتے تھے. انہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی. خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کرتے تھے لوگوں کو, نیکی سکھاتے تھے. کچھ بھی کبھی کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے. 2-4 درخت لگا رکھے تھے آم کے اور دوسرے, اس کا پھل کھا لیتے تھے. مراقبے میں رہتے تھے, عبادت میں رہتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ ان کے پاس ایک بڑا مالدار آدمی, جنگ مگیانے سے کوئی دوسرے تھوڑے دور ایک گاؤں ہے, شہر ہے, ابھی تو بڑا ہو گیا, وہاں سے ایک بڑا مالدار آدمی ان کو ملنے آیا. اس کو دیکھ کے یہ فقیر صاحب بہت راضی ہوئے. کئی برسوں کے بعد جوانی اور بچپن کی باتیں یاد آ گئیں. یہ دونوں چھوٹی عمر کے دوست تھے, ایک ہی اسکول استاد کے پاس جا کے پڑھتے تھے. وہ دنیا داری میں پڑھ کے مالدار ہو گیا اور یہ فقیر ہو گیا. اس کو پتہ لگا کہ میرا وہ دوست راوی دریا کے کنارے پہ رہتا ہے اور سارے زمانے کے اندر مشہور ہے. کسی کو بھی پوچھو فلاں شخص وہ شیخ کدھر ہے تو بولیں گے ایسا گزر ہیں. بیٹھے, خوب باتیں چیتیں کی. 2-4 دن رہا, پھر کہا کہ اچھا دوست ابھی میں جاتا ہوں. اچھا, جب یہ جانے لگا تو کہتا ہے مجھے کچھ نصیحت کرو, ابھی تم تو بڑے ہو گئے ہو, خدا تعالیٰ کے فقیر اور خدا تعالیٰ کے بندے بن گئے, میرے لیے دعا کرو. کہنے لگے تیری بھلائی کی دعا کرتا ہوں. چلتے وقت رومال میں ایک چھوٹا سا کچھ باندھا ہوا ایک بنڈل دیا فقیر نے. کہتا ہے دوست مسافری لمبی ہے, رستے کے اندر بھوک پیاس لگے گی. وہ زمانے کے اندر ہوٹل کے ریسٹورینٹ تو تھے نہیں, تو یہ تھوڑا کھانا ہے تجھے رستے میں کام آئے گا. اس نے پھر کہا کہ کچھ نصیحت کرو. تو اس نے کہا کہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں, خدا کو ہمیشہ اپنے سے بڑا سمجھنا. تو وہ بگڑ گیا, کہتے کیا بات کرتے ہو, کیا میں خدا تعالیٰ کو چھوٹا سمجھتا ہوں؟ کہتے میری بات سن لو پہلے. خدا کو ہمیشہ اپنے سے بڑا سمجھنا, منہ سے تو سب کہتے ہیں لیکن حقیقت میں خدا کو اپنے سے بڑا سمجھنا. اگر بڑا نہیں سمجھتے تو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا, یکساں سمجھنا کہ خدا تیرے میرے جیسا ہے. تو کہتا ہے کیسے فقیر ہو, ہم تو مسلمان اللہ اکبر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہے, اور تم مجھ کو یہ نصیحت کر رہے ہو کہ خدا کو میں اپنے سے بڑا سمجھوں, یعنی تم کو میرے ایمان کے اوپر شک ہے کہ میں خدا کو بڑا نہیں سمجھتا. اور پھر مجھ کو کہتے ہو کہ
اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا، اب بس اپنے جیسا تو ضرور سمجھنا. یہ کیسی نصیحت ہے؟ تھوڑا روکھا پن آ گیا. فقیر ہنستا رہا. کہتے بھائی میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. تم نے کہا کچھ نصیحت کرو، میں نے کہہ دیا. اب یہ رزق ہے. وہ کہتا ہے میں واپس نہیں کرتا، وگرنہ تیری باتیں سن کے مجھے بہت رنج ہوا. چلا گیا. وہ لے گیا بنڈل، گھوڑے پہ بیٹھا چلا گیا. 5-7 گھنٹے محنت سفاری کے کرنے کے بعد اس کو بھوک لگی. سوچا چلو کوئی درخت ڈھونڈا. تھوڑا پانی کا کنواں تھا، اس کے نزدیک بیٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی. اس کے بعد درخت کے نیچے بیٹھ کے وہ فقیر کا دیا ہوا وہ رومال میں جو بندھا تھا کھانا اس کو کھولا. اس میں 3 روٹیاں تھیں، تھوڑا گڑ تھا. ایک روٹی جو اوپر کی تھی وہ پروٹھا تھا، گیہوں کا پروٹھا گھی میں تلا ہوا. خوشبو آ گئی ناک میں تو منہ میں پانی آ گیا. دیکھا تو دوسری جو روٹی تھی وہ روٹی مکئی کے آٹے کی تھی اور وہ ہارڈ روٹی تھی. تیسری جو نیچے روٹی تھی تو بڑا حیران ہوا. یہ روٹی گیہوں کے اوپر کا جو چھلکا ہے جس کو ہم ادھر براؤن کہتے ہیں، وہ روٹی نیچے کی صرف چھلکے کی ہی بنی ہوئی تھی، آٹا بالکل نہیں تھا. سوچ میں پڑا کہ مجھے فقیر نے یہ 3 قسم کی الگ روٹیاں کیوں دیں کہ اتنے میں ایک فقیر آیا بھکاری، ایسے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے، سخت بھوکا ہوں، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نام پہ رسول کا واسطہ سخت بھوکا ہوں. اس کا پہلا خیال یہ آیا کہ یہ تو پراٹھا اوپر کا ہے تو اس کو کر کے دوں، اور وہ جو مکئی کی روٹی ہے وہ بھی کھا سکتا ہوں، مگر وہ نیچے کی روٹی تو حلق سے نہیں اترے گی. تو نکال کے اس فقیر کو وہ روٹی دی. اس نے ہاتھ پکڑ لیا، نقاب نکالی تو یہ اس کا وہ فقیر دوست تھا جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا. نیچے بیٹھ گیا. کہتا کیوں بھائی اب مجھے بتاؤ، اللہ کے نام کے اوپر تو نے وہ چیز دی کہ جو سب سے ہلکی تھی. تو نے دل میں خیال کیا کہ پراٹھا تو گھی کا، یہ تو مزیدار چیز ہے اور مکئی بھی تو کھا سکتا ہے، مگر یہ بھوسی کا آٹا، یہ بھوسی کی روٹی تو نہیں اترے گی. تو تم نے تو یہ دے دی خدا کے نام کے اوپر. میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ برا کہا تھا کہ اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو. کبھی بڑا نہیں سمجھتے تو اپنے جیسا تو سمجھو. اگر تو نے خدا کو اپنے جیسا سمجھتا تو کم از کم مکئی کی روٹی تو مجھ کو دیتا، مگر تو نے خدا کو اپنے سے نیچا سمجھا، اس لیے بھوسی کی روٹی دے دی. بہت شرمندہ ہوا. ہم لوگ گھر میں مچھی پکاتے ہیں، مچھی کھا جاتے ہیں، اس کا سر روٹیوں کے اوپر رکھ کے جماعت خانے بھیج دیتے ہیں. مچھی میں کے سر کے اندر غلاظت ہے، آنکھیں پڑی ہیں، نسیں پڑی ہوئی ہیں، مال تو کچھ ہو نہیں، مال ہم کھا گئے، مچھی ہم کھا گئے، اور سر جو تھا وہ مولا کو کھلایا. اور ہم نے کہا ہم نے مولا کو مہمانی بھیجی. ارے بیسٹ چیز، اعلیٰ درجے کی چیز جو ہے نا وہ امام کو دو. بھلا سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ ہمارا دل. یہ مولا کو دو. دل اس کے قبضے میں رکھ دو، اس کے قدموں میں رکھ دو. دل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہارٹ نکال کے دے دو. دل دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام کے حکم کے اوپر تمہاری خود کی مرضی، تمہاری اچھائیں، تمہاری آرزویں پیچھے رہ جائیں. امام کی مرضی، امام کی خوشی سب سے اونچی رہے. اسماعیلی مذہب جو ہے یہ دین اسلام کا ایک فرقہ ہے. 73 فرقے ہیں اسلام کے اندر، 73. یہ تمام دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کے اندر سنی، شیعہ، اور پھر ان سنیوں کے اندر 30-32، اور اس طرح سے شیعوں کے اندر 30-32، اور باقی کے کچھ اور ہیں کہ جو شیعہ بھی نہیں، سنی بھی نہیں. اس طرح سے یہ تمام فرقے ہیں. ان فرقوں میں ایک ہمارا فرقہ ہے
اسماعیلی طریقہ، اسماعیلی مذہب. ہمارا یہ جو مذہب ہے یہ حقیقتاً اسلام کی ان بنیادوں کے اوپر کھڑا ہے کہ جو بنیادیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے اندر مومنین کو سکھائے، اور جس طرح ہم رسول اللہ کے حضور میں اس زمانے کے اندر مہمانی لے کے جاتے تھے، رسول اللہ کھاتے تھے، اپنی روزی کمائی کر کے اس میں سے زکوٰۃ اور عشر نکال کے نبی کے پاس جا کے دیتے تھے، نبی ہمیں دعا دیتے تھے، نبی کا ہم دیدار کرتے تھے، نبی کی باتیں سنتے تھے، اپنے دکھ سکھ کا رونا اس کے پاس جا کے روتے تھے اور اس کی ہمیں ایڈوائس ملتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، نبی کے پاس جا کے جب تم کوئی طرح کی ایڈوائس لو تو پہلے کچھ نذرانہ اس کی خدمت میں رکھو، پھر تم بات کرو، گفتگو کرو. یوں ہی جا کے بیٹھ جاؤ اور باتیں کرو، ایسا نہیں، کچھ نذرانہ کرو، کیونکہ یہ ایک ادب کی چیز ہے. یہ چیز ہم حضرت امام کی مہمانی رکھتے ہیں اور پھر امام کے پاس اپنی کوئی بات عرض کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا حکم قرآن پاک میں ہے. ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز ہے کہ جو بہترین چیز ہے نا وہ ہم امام کو دو، بہترین. اس لیے سب سے اچھی بہترین چیز ہماری نظر کے اندر کیا ہے؟ ہمارا دل ہے. دل کے اندر ہماری مرضی ہے، مگر امام کے سامنے ہماری مرضی نہیں چلنی چاہیے. اگر امام آدھی رات کو یہ حکم کرے کہ اس وقت دن ہے تو آپ کے دل کے اندر شک پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیا حضرت امام کو پتہ نہیں ہے آدھی رات ہو گئی اور صاحب کہتے ہیں دن ہے. اگر آپ نے یہ خیال کیا، امام کے فرمان اور کہنے پہ حجت کی، تو مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے. اگر دن کے دوپہر کے 12 بجے سورج اوپر ہے، سر کے اوپر تڑکا پڑ رہا ہے اور امام کہتا ہے اس وقت رات ہے، تو دینداروں قبول کرو کہ رات ہے، کیونکہ مولا اس سورج کی طرف یا اس رات کی طرف، اندھیرے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. اس کا کچھ مقصد ہے کہ دن کو امام کہے کہ رات ہے، رات کو کہے دن ہے. امام کا بھید سمجھو، چونو چرا نہ کرو، امام کا حکم مانو، فرمان مانو. یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر عیش و آرام آسان چیزیں تو ہیں، یعنی میٹھی ہیں، مگر امام کے فرمان سے وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے مشکل ہیں، ہمیں کڑوی لگتی ہیں، ہمیں دوبار لگتی ہیں، بھاری لگتی ہیں، ان چیزوں کو بھی آسان سمجھ کے عمل کرو گے تو امام فرماتا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں دنیا اور دین کے اندر اونچا اٹھائیں گے. کڑوی چیز کا مطلب یہ ہے. پھر صدر دین کا اطمینان ہے کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے. کوئی بھی آدمی کبھی آپ کو غیر قوم کا پوچھے کہ بھئی تمہارا مذہب کیا ہے، تو یہ جواب دینا کہ جی سر سو ہمارا علی تیرے پاؤں دھریا، سر سو ہمارا علی تیرے پاؤں دھریا، تیرے پرساد علی جی وڑا نپنا، تیرے پرساد علی جی وڑا نپنا. بھورے منے سرے وہ سر جنہا، رہ جی وڑا تو جاگ، اللہ را تو جاگ میرے اللہ سو دن آوے جی. مٹھے صاحب جی نی کرنی، سچے صاحب جی نی کرنی، ہم دل بھاوے جیوڑا تو جاگ، اللہ را تو جاگ میرے اللہ سو دن آوے جی. اپنا سر مولا کے پاؤں میں رکھ دو. یہ اسماعیلی مذہب ہے. یہ اسماعیلی مذہب ایک لفظ میں ہے کہ اپنا سب کچھ، اگر جان دے دی، سر رکھ دیا تو باقی کیا رہا. اس سر کے اندر
मगरूरी, हसद, निंदा, बुग़्ज़, गुनाह के ख्याल सब कुछ है। इस सिर के अंदर दुनिया की मोह, ममता, डिजायर सब कुछ है। ये मौला के कदमों में रख दो। फिर इस सिर के अंदर माल मिल्कत भी है, ये मेरा मकान, ये मेरी मोटर, वो भी रख दो। इस सिर के अंदर ये मेरी बीवी, ये मेरा शोहर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा फलाना, ये भी रख दो। तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। कुरान पाक की उस आयत को तो याद करो कि जो मौत के वक्त कही जाती है कि इन्ना लिल्लाहि, हम तो खुदा के लिए हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमको बिला शक वापस उसके पास जाना है। यानी पहले इसको बनाने वाला कौन है? माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक वो मुसव्वर, वो खुदावंद आलमीन सूरतें बनाने वाला उस बच्चे की माँ के पेट के अंदर सूरत बनाता है। करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, अरबों लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं। एक की नाक दूसरे की नाक से नहीं मिलती, एक की आंखें दूसरे की आंखों से नहीं मिलती, एक के कान दूसरे के कान से नहीं मिलते, एक की शक्ल दूसरे की शक्ल से नहीं मिलती। अरे माँ के पेट से बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें तफावत होती है। कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी की आंखें ऐसी, किसी का मुंह ऐसा। थोड़ी थोड़ी शक्ल जरूर मिलती है, लेकिन तफावत है। ये मुसव्वर, ये कादिर मुतलिक, ये पैदा करने वाला खालिकुल बारी, खालिक कहते हैं बदन को पैदा करने वाला, मटेरियल चीजों को पैदा करने वाला, और अलबारी कहते हैं रूहों को पैदा करने वाला। वो परवरदिगार, उसने हमें बनाया। हमारा क्या है? हम आए किधर से? कौन सी चीज हमको मिली जो जिसको कह सके कि ये मेरी है? अरे हमारा बदन भी हमारा नहीं है। ये कपड़े, ये खाना पीना, ये फर्नीचर, ये दुनिया के जो पोजेशंस हैं, सब इधर रह जाएंगे। अगर हमारा होता तो हम साथ न ले जाते कब्र में। तन के कपड़े भी उतार लेते हैं, 2 गज कपड़े में लपेट के उसको दफन कर देते हैं। मनो मिट्टी ऊपर आ जाती है, और फिर इसी बदन के अंदर से कीड़े निकलते हैं, और वो कीड़े निकलते हैं पेट की आंतड़ों में से। इंटेस्टाइन के अंदर जो गंध है ना, उसके अंदर से फिर कीड़े पैदा होते हैं। ये कीड़े बड़े होते हैं, एक दूसरे को खाते हैं और भी बड़े होते हैं, फिर आंतड़े खाते हैं, फिर कलेजा खाते हैं, फिर फेफड़े खाते हैं। इस तरह से अंदर से हमारे ही पेट में से कीड़े पैदा होते हैं और हमारे बदन को काट के बिल्कुल साफ चट कर देते हैं। खाली हड्डियां रह जाती हैं, और फिर ये हड्डियां जमीन के कलर से सड़ती रहती हैं। क्या है इंसान? अगर आराम से बैठ के सोचो तो दीदारो इंसान क्या है? कुछ भी नहीं। और फिर इसी इंसान के दिलो दिमाग के अंदर इतना गुरूर, इतनी बड़ाई, तकब्बुर, अभिमान, कि हमको किसी की परवाह नहीं। डॉलर के अंदर पड़ के हम जमात खाना भूल गए। शाम को जमात खाने नहीं आ सकते, थक जाता हूँ। घर आके कई लोग हैं जमात खाने चाहे तो आ सकते हैं, आ सकते हैं। हमारी जॉब है शाम के वक्त, अच्छा चलो रिज़्क कमाना भी इबादत है। अगर वो रिज़्क हक से कमाया है, ईमानदारी से कमाया है, तो वो रिज़्क कमाना इबादत है, क्योंकि खुदा ने हमको ये हुक्म किया है। बेईमानी से कमाया हुआ रिज़्क जो है वो इबादत में नहीं, गुनाह में शामिल होता है। अच्छा भाई, आप शाम को नहीं आ सकते तो सुबह आओ। आपने हजरत इमाम के साथ बैयत की कि नहीं की? इमाम को इमाम मानते हो कि नहीं मानते? तो फिर हमको इतनी तो शर्म आनी चाहिए। अली मुर्तजा कहते हैं कि शर्म जो है वो ईमान का 1/3 भाग है, उसका हिस्सा है। इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि मैंने मौला से वादा किया है। सैयदा इमाम बेगम ने एक बड़ी अच्छी बात कही, तुझे क्या कहूँ मन मेरा, क्या कहूँ तुझे लाज न आती है रे, तुझे तो शर्म नहीं आती। तुझे क्या कहूँ मन मेरा, तुझे लाज न आती है रे, हीरा रतन मोती क्यों गफलत में खोता है। उठ जाग मन मेरा, तुम चेत मन मेरा। कैसा मीठा है,
کتنے اچھے الفاظ ہیں سمپل لینگویج کے اندر. اے میرے من، تجھے تو شرم نہیں آتی؟ میں تجھے کیا کہوں؟ یہ ہیرے، قیمتی ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی تمہارا جنم، تمہاری لائف، اس کو تم غفلت میں سو کے کھو دیتے ہو. 4 بجے پڑے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں، زور سے یوں پڑے ہیں کہ جیسا بھینسا پڑا ہوتا ہے. اب بتاؤ دیندارو، خدا کدھر رہا؟ کیوں بیعت کی تھی؟ کیوں بیعت کی تھی؟ کس نے کہا تھا مولا کے پاس جا کے بیت الخیال کا بول لو؟ اب لے کے بھینسے کی طرح پڑے. جب ملک الموت آئے گا پھر کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے جب ملک الموت آتا ہے تو بندہ کہتا ہے یا خدایا میرے کو تھوڑا ٹائم دے. اللہ کہتا ہے پھر میں اسے تھوڑا ٹائم دیتا ہوں، لیکن وہ پھر پھول جاتا ہے. ایک بنا ہوا قصہ بیان کرو. دوسروں کی زندگی کے اندر سے ہمیں لیسن ملتے ہیں. افریقہ کے اندر سلطان محمد شاہ کے زمانے کی بات ہے، یہ بات میں کرتا ہوں 38، 39، 40 کی 50 برس ہوئے لگ بھگ. اپنی جماعت کا ایک بڑا مالدار آدمی تھا، نہایت ہی کنجوس فقیر پہلے نمبر کا. بڑی ملکت تھی، 40-50 لاکھ روپے کی ملکت 50 برس پہلے تھی کہ جو آج تقریباً 1 ارب جتنا ہو جاوے. ایک دفعہ بیمار پڑا. اس کو گھر والے بہت کہتے تھے کچھ سخاوت کرو. سخت کنجوس، اور اس کا بلڈنگیں بہت تھی، کرایہ بھی آتا تھا، مگر لوگوں کو لون دیتا تھا، اور لون کے اوپر سخت سود. اس کا اس زمانے کے اندر جو سود جاری تھا اس سے ڈبل ٹربل لے، دگنا تگنا لے. اور اتنا اس کے اندر وہ کٹھن تھا کہ اس کے ہاتھ میں لپیٹ میں ایک دفعہ کوئی آ گیا تو اپنی ملکت دیے بغیر کبھی چھوٹا نہیں. ابھی یہ سود کا بیاج کا پیسہ اور بھی اس کے دل کو کٹھن کرتا گیا. بہت سے لوگوں نے، گھر والوں نے اس کو کہا کچھ سخاوت کرو. سن لے رہے، پیسہ ہاتھ سے چھوٹے تو اس کی جان نکلے ایسا لگے. بیمار پڑا اور موت کے نزدیک آیا. ہو سکتا ہے حضرت اسرائیل کا دیدار بھی کیا ہوئے. کانپنے لگا، جماعت خانے میں ستاڑا ڈالا، مکھی کو بلایا، چھانٹا لیا. مکھی صاحب دعا کرو مولا میرے کو زندگی دے تو میں کوئی اچھا کام کروں، کچھ سخاوت کا کام کروں. مولا نیک امید تیری پوری کرے. مکھی نے دعا دی. مکھی تو صرف رسید دینے والا ہے، پیسہ لینے والا تو سیٹ ہے. دعا پھلی، حضرت اچھے ہو گئے. اچھا ہو گیا، وہ سخاوت وغیرہ بھول گیا. 2-3 برس ہو گئے، پھر بیمار پڑا. اب جو بیمار پڑا تو وہ وعدہ یاد آیا. اس نے سوچا بچوں اب گئے. اتنا ڈرا بات چھوڑ دو. گڑ گڑا کے تسبیحاں نکالے، دعائیں مانگے، یا مولا میری بہت بھول ہو گئی، وہ 2-2.5 برس کا 3 برس کا وعدہ میں بھول گیا. تم رحم والا ہے، میرے اوپر رحم کر، میں ضرور کچھ نہ کچھ سخاوت کروں گا. اچھا ہو گیا. امام سلطان محمد شاہ کی 15 منی ہوئی افریقہ میں. بڑا آدمی تھا. مولانا حضرت امام کے حضور میں رہتا تھا. ایک دن موقع ملا تو کہا خداوند میری امید ہے کہ میں کچھ سخاوت کروں. اچھا تمہاری مرضی، کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے خداوند ادھر اسکول کی بڑی شارٹیج ہے، جگہ نہیں ہے. میں دارالسلام کی بات کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے میں ایک اسکول بناؤں، اور آپ خداوند کا فرمان ہے کہ آدھا پیسہ آپ دیتے ہو. مولا کا ہماری جماعت کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ کچھ بھی بنانا ہوئے جماعت کے لیے تو 50% جماعت دے، 50% حضرت امام گرانٹ دیتے. مولا فرمایا برابر کہ خداوند اسکول کے اندر آدھا پیسہ آپ دو، آدھا میں دوں گا. اور فرمایا اچھا.
چلو اسکول کا پلان وغیرہ بنایا گیا تو لاکھ شلنگ کی کچھ ایسٹیمیٹ ہوا، تو اس نے 50,000 شلنگ سبزری مشنری کے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ یہ میرے 50,000 مولا قبول کرے۔ مولا نے دعا سیس دی۔ جب اس کا پلان بنایا 6-8 مہینے 12 مہینے نکل گئے تو پتہ لگا کہ کانٹریکٹر 1.5 لاکھ شلنگ مانگتا ہے۔ تو سبزری مشنری اس کے پاس گئے کہ لا بھائی تو نے کہا تھا ابھی 1.5 لاکھ لگتا ہے، 25,000 تو دے، 25 مولا دے رہے، کہتا چلے جاؤ، میں نے 50 دے دیا، ابھی میں 1 سینٹ نہیں دوں گا۔ ارے ابھی امید تیری یہ تھی کہ اسکول بن جائے، ابھی تو مولا کے اوپر 2/3 اور 1/3 دے رہے، یہ کیسے چلے؟ حرام ہے، 1 سینٹ اس سے زیادہ دیا۔ صاحب کے پاس بات لے کے گیا، صاحب فرمایا کیا کروں، میں نے ابھی ہاں کیا تو میرے خرچے سے بنا ڈالو۔ تو حضرت امام نے 50,000 اور دیا، 1 لاکھ شلنگ مولا نے دیا، اس نے 50 ہی دیے۔ کچھ تھوڑے ٹائم کے بعد گزر گیا، 42 لاکھ شلنگ کی ملکت، پیسہ وغیرہ سب چھوڑ گیا۔ 10 برس کے اندر تمام ملکت بالکل خاک سیاہ ہو گئی۔ چھوکروں نے کھا پی کے جوا کھیل کے سب کچھ اڑا دیا، سینٹ نہیں رہا، 1 پائی نہیں رہی۔ ایک تو بیاج کا پیسہ تھا، دوسرا بخیل کا پیسہ تھا، تیسرا کوئی دسوند نہیں نکلی۔ وہ جو 50,000 دیے اس کی وجہ سے یہ 10 برس تک چلا، نہیں تو وہ بھی نہیں چلتا۔ کروڑوں کی ملکت، لاکھوں کی ملکت کچھ نہ رہی، کیونکہ اس مال میں برکت نہیں تھی۔ امام نے اس کو 1-2 دفعہ اشارہ بھی کیا تھا کہ تم بیاج کا پیسہ مت کھاؤ، اس کے اوپر مت رہو، اس کے اوپر اپنی زندگی نہ گزارو، کچھ کام کرو۔ ملکت کا جو آوک آتی ہے وہ ٹھیک ہے، اور بیاج بھی کیسا، دگنا تگنا، اس سے انسان کا دل کٹھن ہو جاتا ہے۔ مومنو، انسان اس دنیا کے اندر خوب مال و دولت پیدا کرتا ہے، لیکن اس پروردگار کو وہ بھول جاتا ہے۔ اس فقیر کی بات کو یاد کرو کہ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو، مگر چھوٹا کبھی نہیں سمجھنا، اپنے جتنا تو سمجھو۔ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، حضرت امام کے مذہب میں آئے، کوئی زبردستی نہیں، ہمارے مذہب کے دروازے کھلے ہیں۔ حال ہی میں گئے مہینے ہی ایک بہت بڑے مومن کٹم کا ایک اسماعیلی لڑکا، اس کا لڑکا تو نہیں ہے، عمر اس کی کافی ہے، اس نے اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا، ہم کو کچھ نہیں، مذہب کے اندر رہ کے گڑبڑ کرتا تھا، مذہب کو گالیاں دیتا تھا، اس سے تو بہتر نکل گیا، شانتی ہو گئی۔ امام سلطان محمود سے فرمایا میرے مذہب کے دروازے کھلے ہیں، جس کو آنا ہے خوشی سے آئے، جس کو جانا ہے خوشی سے جائے، لیکن مذہب کے اندر رہ کے شرارت نہ کرو، مذہب کے اندر رہ کے فتنہ نہ کرو، مذہب کے اندر رہ کے مذہب کو بدنام نہ کرو۔ ایسے بنو کہ لوگ کہیں آغا خان کے مرید فرشتے ہیں، ایسے بنو جس سے کہ امام کو بھی فخر ہوئے کہ میرے مرید ایسے ہیں۔ ہماری بدیاں برائیاں امام تک پہنچتی ہیں، امام جانتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، خرابیاں کرتے ہیں، ہمارے اندر بہت سی بدیاں ہیں، اور امریکہ کے اندر آ کے یا یورپ میں آ کے کہ کینیڈا کے اندر آ کے ہم اپنی بہت سی روایات کو، اچھائیوں کو بھول گئے ہیں۔ ادھر آ کے ہم یہاں کی گندگی میں پڑ گئے ہیں، ادھر آ کے یہاں کی بدیوں میں گر گئے ہیں، ادھر آ کے ہم ان جیسے بننے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن یہ بات اچھی نہیں۔ اپنی روایات کو، اپنے کلچر کو، اپنے وڈیلوں کا، اپنے بزرگوں کا نام بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا بزرگ تو ہمارا مالک مولانا حضرت امام ہے۔ ایسا کچھ کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جماعت کی اور امام کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئے کہ دیکھو یہ اسماعیلی ہے، اس نے کیا کام کیا ہے۔ لیکن جب کوئی اسماعیلی دنیا کے اندر اچھا کام کرتا ہے تو دنیا کے حساب سے مولا کو اس کی خوشی بھی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے کہ میرے بچے ایسے ہیں۔ یہاں آ کے دینداروں، ہمارے مذہب کی جو اٹینڈنس ہے جماعت خانے کی گھٹ گئی ہے۔ ہم لوگ جب افریقہ، ہندوستان اور پاکستان میں رہتے تھے، جماعت خانے جاتے تھے، ماں باپ کا خیال رکھتے تھے، جوائنٹ فیملیاں تھیں، یار دوست بھی اچھے تھے،
ہم بدیاں کرنے میں اچکاتے تھے، لیکن یہاں آ کے بہت سے کھل گئے۔ سب سے بڑی بات تو غضب یہ ہوا کہ ادھر آ کے ہم اپنی زبان بھول گئے، ہم زبان بھول گئے۔ کسی اسماعیلی کو ملو تو کہتا ہے ہائے، ارے ہائے ہائے، یہ کیا بات ہے؟ ہائے کدھر سے آیا؟ یالی کہو، ہائے ہائے۔ اور بچوں کو بھی ہم نے یہ سکھایا ہے، ہائے ہائے، یالی کہو، یالی مدد سیکھو۔ کینیڈا کے اندر وینکوور میں ملٹی کلچرل سوسائٹی کا پروگرام آتا ہے، تو پروگرام کے اینڈ کے اندر وہ جو اناؤنسر ہے تو وہ کہتی ہے السلام علیکم، یالی مدد، ست سری اکال، نمستے، یعنی 4 قسم کی وہ سلاموں کا ذکر کرتی ہے سب کو۔ لیکن ہم خوش ہوتے ہیں کہ اس نے یالی مدد کا نام لیا، کیونکہ اسماعیلی سب جگہ جاتے ہیں، ہم یالی مدد کرتے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں۔ اگرچہ کوئی مسلمان بھی بھائی کھڑا ہوئے اور 2 اسماعیلی آپس میں ملتے ہوئے تو کہو یالی مدد، علی تیری مدد کرے۔ علی خدا کا وہ عظیم نام ہے کہ جس کے اندر قوت ہے خدا تعالیٰ کی۔ علی العظیم خدا تعالیٰ کے 2 ایٹریبیوٹس ہیں، اور علی، ہم اس علی کو کہ جس کا بدن علی کے نام کا تھا 1400 سال پہلے، اس بدن کو ہم نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے اس نور کو اور اس نام کا ذکر ورد کرتے ہیں کہ جو علی العظیم ہے۔ ہمیں کوئی شرم نہیں علی کہنے میں، یالی مدد کہنے میں۔ ارے پہلوان لوگ جب اکھاڑے میں اترتے ہیں تو زور سے نعرہ مارتے ہیں یا علی۔ زوبیسکو نام کا 1932 کے اندر ذکر کرتا ہوں۔ 1932 میں ایک، اصل وہ جرمن تھا مگر سارے یورپ کے اندر مشہور ہو گیا اور انگلینڈ میں رہتا تھا۔ اس کا نام تھا زوبیسکو، ورلڈ ریسلر تھا، ہندوستان کا ایک مشہور گاما پہلوان تھا۔ میں نے دیکھا اس کو، ہماری دکان کے اوپر آیا کرتا تھا۔ گاما جو تھا اس کو رستم زماں کا لقب تھا۔ گاما نے بڑی کشتیاں لڑی اور سب میں ہمیشہ وہ جیتتا رہا۔ تو اس طرح چلتے چلتے زوبیسکو جو تھا وہ زمانے کے اندر دنیا کا مشہور تھا، تو گاما نے اس کو لکھا کہ ادھر میں رستم زماں ہوں، آؤ میرے ساتھ کشتی کرو۔ تو اس نے منظور کیا، یاروں دوستوں نے فنڈ اکٹھا کیا، گاما لندن گیا۔ لندن گیا، اس کی کشتی دیکھنے کے لیے ہزاروں آدمی آئے، اور اس کی کشتی دیکھنے کے لیے کنگ جارج 5 بھی آیا، مولانا حضرت امام بھی، سلطان محمد شاہ بھی بیٹھے تھے، دنیا کے تمام رپورٹر اکٹھے ہو گئے۔ ایک بہت زبردست ایونٹ تھا، اس زمانے سے پہلے ایسی چیزیں انٹرنیشنل بہت کم تھیں۔ تو گاما جب ہی جانگیا وغیرہ پہن کے تیار ہو کے اکھاڑے میں جانے سے پہلے مولانا سلطان محمد شاہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ مولا کا تو سٹینڈ جو باکس تھا اوپر تھا، تو سامنے زمین کے اوپر آ کے مولا کو دیکھا، ہاتھ جوڑ کے اس نے ایسا سلام کیا۔ مولا نے ادھر سے پکار لگائی، گاما کہو یا علی مدد۔ اور جب یہ گاما گیا اور اندر اس نے چھلانگ ماری یا علی مدد کہہ کے، تو 30 سیکنڈ کے اندر زوبیسکو کو زمین پہ ڈال دیا اور جیت کے آیا۔ اور واپس جب امام کے پاس آیا، امام بہت اس کے اوپر خوش ہوئے۔ یا علی مدد، ہمیں کوئی شرم نہیں، یا علی مدد ہے، یہ ہمارے اسماعیلی طریقے کا اسم الذکر ہے۔ ہر ایک جو طریقے ہیں، یعنی صوفی طریقے، صوفیوں کے اندر خدا کے ناموں میں سے ایک نام چنا جاتا ہے کہ جس کو اسم الذکر کہتے ہیں۔ یہ صوفی ہمیشہ اس ذکر کا ورد کرتے رہتے ہیں، اس نام کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسماعیلی طریقے کا جو اسم الذکر ہے تو وہ علی ہے۔ علی، علی کے نام میں لذت ہے۔ ایک پارسی تھا، اس کا نام تھا کراکا، وہ ایڈیٹر تھا، جرنلسٹ تھا، بہت تکلیف اور مصیبت میں رہتا تھا، تندرستی بھی خراب رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ کسی ایک ایسی عابدہ عورت کے پاس گیا، کسی یار دوست کی معرفت۔ اس عابدہ نے اس کو کہا کہ تم علی علی کیا کرو۔ بس کراکا نے علی علی شروع کیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کی اچھی صحت ہو گئی، اس کے دل میں ہمت آ گئی، اس کو فرق لگنے لگا۔
علی علی کرتا رہے دل کے اندر، جہاں بھی جاوے علی علی کا غیرت کرتا رہے. کوئی تکلیف مصیبت آوے تو علی کو یاد کرے، اس کی مصیبت دور ہو جائے. انگلینڈ تک گیا، اس نے کتاب لکھی دین کیم حضرت علی. کبھی ہاتھ میں آوے تو یہ کتاب پڑھو، پارسی ہے لکھنے والا، گزر گیا بیچارہ. دین کیم حضرت علی، یعنی یہ دین کیم حضرت علی کا مطلب ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تو دین کیم حضرت علی نے آ کے اس کو چھڑایا. اس نے اپنی زندگی کے بہت سے واقعات لکھے ہیں کہ علی نے میری کس طرح سے مشکلیں حل کی. اے دیندارو، رسول اللہ سرور کائنات، کل نبیوں کا سردار، خاتم المرسلین، اللہ کا پیارا نبی بن کے آیا. کیا سکھایا اس نے اپنی 23 برس کی نبوت میں؟ کیا سکھایا؟ میں نے جب پڑھنا شروع کیا رسول اکرم کی زندگی کے حالات کو، ریپیٹڈلی پڑھا اور میں حیران رہ گیا. اس میں سے جو میں نے ایسنس نکالا، اور حقیقت یہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ کے دیکھ لو. اللہ کی عبادت سکھائی نبی نے کہ اللہ کی عبادت کرو. معلوم ہے دوسری چیز کیا سکھائی؟ علی سے محبت کرو. 2 چیزیں ان کے اوپر رسول اکرم نے ساری زندگی گزار دی. اللہ کی عبادت کرو، علی سے محبت کرو. نبی کریم کے اوپر جب بھی کوئی تکلیف پڑی تو آپ نے علی کو پکارا، اللہ کو نہیں پکارا. احد کی لڑائی مسلمان جیت گئے، کافر بھاگ گئے. جب یہ کافر بھاگ گئے تو مسلمانوں نے تلواریں، بھالے، کمانیں سب رکھ دی اور کافروں کے کیمپ سے لوٹنا شروع کر دیا. خالد بن ولید اس وقت کافروں کا جنرل تھا. پیچھے سے ایسا کعوہ دے کے یہ مسلمانوں کے پیچھے سے اس نے حملہ شروع کر دیا اور مسلمان لالچ میں پڑ گئے. جیتی ہوئی بازی ہار گئی، جیتے ہوئے مسلمان کٹنے لگے. گاجر مولیوں کی طرح کافروں نے ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا. اس وقت رسول اکرم اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کافر نبی کریم کے سامنے آیا، تلوار ننگی لے کے دوڑتا دوڑتا. نبی نے دیکھا وہ آیا تھا رسول اللہ کو مارنے کے لیے. تو رسول اکرم نے آواز لگائی، یا علی. ایسا نہیں کہا اللہ مجھ کو بچا. اس مصیبت کے وقت رسول اکرم کی زبان سے اللہ نہیں نکلا. خاتم المرسلین ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، وہ محمد کے جس کے نور سے خدا نے ساری کائنات پیدا کی. اس وقت اللہ یاد نہیں آیا، علی یاد آیا. یا علی. تو مولا علی دل کا اڑا کے یہاں لے کے آئے اور اس کافر کو مارا. پھر ادھر سے ایک اور کافر آیا تو حضرت علی کے لیے کہتے ہیں، یا علی یہ ادھر ہے دوسرا. مولا علی ادھر آئے، اس کو مارا. کوئی پیچھے سے آنے لگا تو کہتے ہیں، یا علی یہ رہا. اس طرح 7 کافروں کو رسول اکرم اشارہ کرتے گئے اور حضرت علی ان کو مارتے گئے. رسول اکرم کی ساری زندگی کے اندر جب بھی مصیبت پڑی تو علی کو یاد کیا. خیبر کی لڑائی ہو رہی ہے، فتح نہیں ہوتا قلعہ، اور 40 دن کا پرومس کیا تھا. 39 دن تو ہو چکے. حضرت ابو بکر بھی گئے، حضرت عمر بھی گئے، عبد الرحمن ابن عوف بھی گئے. بڑے بڑے بہادر صحابہ تھے، لڑنے کے لیے گئے. سب اپنی منہ نیچے کر کے ہار کے واپس چلے آئے اور خیبر کے در کا ایک اینٹ بھی توڑ نہ سکے. اب تو آخری دن ہے. رسول اللہ کا کیا ہوا وعدہ کہ 40 دن میں فتح کروں گا. یہ وہ قلعہ تھا قموس کا کہ جو 1000 برس سے 1000 سال سے یہ قلعہ تھا اور کبھی بھی کسی دشمن نے اس قلعے کو سر نہیں کیا تھا. اس قلعے کے لیے رسول اکرم نے 40 دن کا پرومس کیا تھا. 39 دن ہو چکے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ ارلی مارننگ نماز پڑھنے کے بعد رسول اکرم دنیا بھانے مغموم تھے، اداس تھے. باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھا، پوچھا علی کدھر ہیں؟ اور یہ وہ وقت تھا کہ مولا علی کی آنکھیں جو تھی نا دکھتی تھی. آنکھیں سخت لال تھی، کھول نہیں سکتے تھے. اور آنکھیں جب دکھتی ہیں تو روشنی چبھتی ہے. رسول اکرم نے پوچھا علی کدھر ہیں؟ تو کسی نے کہا یا حضرت علی ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. آپ نے زور سے پکار کی
یا علی، خیمے کے اندر آواز پہنچی، حالانکہ آدمی دوڑے مولا علی کو بلانے کے لیے، لیکن جب آپ نے زور سے پکار کی، مولا علی لیٹے ہوئے تھے، فوراً اٹھے اور تلوار اٹھائی، ذوالفقار گھوڑے پہ جمپ کر کے اڑ کے بیٹھے اور مولا کی خدمت میں رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ کی خدمت میں مولا آ گئے۔ آپ نے دیکھا تو آنکھیں سرخ انگارے کی طرح، رسول اکرم نے اپنے مکھ مبارک میں سے اپنی تھوک نکال کے مولا کی آنکھیں ایسی اونچی کی اور اندر وہ تھوک مل دی دونوں آنکھوں میں، آنکھیں اچھی ہو گئی، آنکھیں اچھی ہو گئی۔ یا علی، آپ جاؤ اس قلعہ کو فتح کرو۔ مولا گئے، یہ اسد اللہ گئے اور جا کے دینداروں وہ دروازہ کہ جو 40 فٹ اونچا تھا، 20 فٹ چوڑا تھا اور 3 فٹ موٹا تھا، اندازہ کر سکتے ہو کتنا وزنی ہوگا؟ علامہ شبلی نعمانی جیسا آدمی جو سنی عالم ہے اور علی کو پسند نہیں کرتا، لیکن کیا کرے، مجبور ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا مٹا نہیں سکتا۔ شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ وہ دروازہ قلعہ سر ہو گیا، اس کے بعد 7 پہلوان جو سارے عربستان کے اندر سب سے زیادہ طاقتور تھے، یہ 7 پہلوان، ابو رافع ان کا سردار، وہاں گئے تو دروازے کو ایک جگہ سے ایسا اٹھانا چاہا تو 7 مل کے اس دروازے کو زمین سے 1 انچ اونچا نہ کر سکے۔ اب سنو علی کی قوت، سنو، یورپین رائٹرز نے بھی لکھا ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز کرشمہ تھا کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہے۔ مولا علی نے اس دروازے کو دیکھا، اپنی 2 انگلیاں ہاتھ کی دروازے کے نیچے ڈالی، کیونکہ جگہ بالکل نہیں تھی، مٹی تھوڑی سی کھود کے مولا نے اپنی 2 انگلیاں نیچے ڈالی اور اس دروازے کو اٹھایا اور دروازہ اس کی ہنجز میں سے اٹھ گیا، نیچے گرا۔ حضور نے اس دروازے کو اٹھا کے جو پھینکا ہے تو کہتے ہیں تارے کی طرح گم ہو گیا، کہاں گیا کچھ پتہ نہیں لگا، کتنی دور پھینکا ہوگا۔ اور دوسرا دروازہ، اس کو بھی اسی طرح سے اکھاڑا، یہ تھوڑا آسان ہو گیا اکھاڑنا کیونکہ ایک اکھڑ گیا، اس کھائی کے اوپر ڈال دیا، مگر جو کھائی تھی بڑی تھی، دروازہ تھوڑا چھوٹا تھا۔ مولا مرتضیٰ مشکل کشا نے اپنا پاؤں اس دروازے کے نیچے رکھ کے پاؤں کے اوپر اس کو ٹکا رکھا اور اسلامی لشکر اس کے اوپر چڑھ کے اندر آ گیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ کیا شان ہے علی کی! یہ علی مرتضیٰ آج ہمارے پاس ہے، علی مرتضیٰ۔ آنکھوں دیکھی ایک بات کہوں کہ علی کی یہ نسل کیسی ہے۔ پرنس علی خان ماں باپ کا نیروبی آئے، ان کے پاس امامت کا نور نہیں تھا، لیکن ایک امام کے بیٹے، ایک امام کے باپ، 2 کڑیوں کے بیچ میں ہے تو اس میں ضرور قوت تو ہے، کچھ ہے تو صحیح۔ پرنس علی خان آئے، حضرت امام کا جو ادھر بنگلہ تھا، بعد میں حضرت امام نے یہ بنگلہ کینیاٹا کو دے دیا۔ اس بنگلے کے اندر پرنس صاحب آئے، 43 کی بات ہے، لڑائی کا زمانہ تھا، یونیفارم پہنی تھی کرنل کی، اور اندر جو آئے تو ایک بہت بڑا ٹیبل پڑا تھا، یہ بلیئرڈ ٹیبل تھا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ بلیئرڈ ٹیبل اتنے بڑے بڑے تو اس کے پائے ہوتے ہیں، بلیئرڈ ٹیبل کے 6 پائے ہوتے ہیں، ایک بیچ میں ہوتا ہے اس کے وزن کے حساب سے، 10 آدمی بھی بلیئرڈ ٹیبل اٹھا نہیں سکتے، لیکن آنکھوں دیکھی بات ہے۔ پرنس صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ابراہیم نتھو کو فرمایا کہ یہ ٹیبل ادھر سے نکال ڈالو، کیونکہ وہ ٹیبل لیونگ روم میں پڑا ہوا تھا۔ یس یور ہائنس۔ پرنس صاحب اوپر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد نیچے آئے، واپس اس کو یاد کرایا، ابراہیم، کیونکہ ابراہیم نتھو پرنس صاحب کے ADC تھے، I don't want this table here. Yes, your highness. ابھی ابراہیم کام کاج کے اندر کسی کو کہنا بھول گئے، شام کو پرنس صاحب واپس آئے تو ٹیبل ابھی تک پڑا تھا، بہت ناراض ہوئے، ابراہیم کو کہا یہ کیا بات ہے؟ کہتا سرکار میں صبح اٹھوا دوں گا، صبح بھی اٹھا نہیں، کیونکہ پرنس صاحب تو زیادہ باہر رہتے تھے۔ دوپہر کے وقت 2-3 بجے پرنس صاحب واپس آئے تو ٹیبل پڑا تھا، پرنس صاحب غصے ہو گئے، یقین تو نہیں آئے گا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو امپاسبل ہے اور دماغ میں نہیں آتی۔ پرنس علی خان نے
इस टेबल को जो पाया था ना, उस पाए को उठाया, सारा टेबल उठ गया और इस जोर से बाहर फेंका कि टुकड़े हो गया। टेबल की बात छोड़ दो, एक कुर्सी लेके उसको एक तरफ से उठाने की कोशिश करो तो सिर्फ एक कुर्सी। प्रिंस साहब की ये ताकत देख के हम लोग हैरान हो गए। बिलियर्ड टेबल, उसका सिर्फ एक पांव उठा के सारा टेबल उठाया, उसके बैलेंस के साथ उसको बाहर फेंक दिया, वो टुकड़े हो गया। ये अली की जो शान है इस नस्ल में आज भी है। ये कमजोर नहीं, ये कमजोर नहीं। ये तो पांव मारे तो जमीन में से चश्मा निकले, ये तो पांव मारे तो जमीन के अंदर से सोना उगले। ये तो कुदरत वाला है, ये तो इमाम है, ये तो नूर है। हम तो खुश नसीब है दीनदारों कि हमें कम से कम इसका दीदार हुआ। हम खुश नसीब हैं कि हमने हजरत इमाम की बैयत की। अरे हम खुश नसीब हैं कि इसका हाथ कभी न कभी हमको लगा है। किसी न किसी के सिर के ऊपर इमाम ने हाथ रखा है, किसी न किसी को कंधे पे हाथ रखा है, किसी न किसी से मौला ने हाथ दिया है और इसके बदन मुबारक का हमको लमस मिला है, टच मिला है। कैसे खुश नसीब है। इमाम ज़मान, अगर हम अपनी जान इसके ऊपर कुर्बान करें तो भी उसने हमारे ऊपर जो एहसान किए हैं वो ज्यादा हैं। हम अपने बदन का चमड़ा उतार के हजरत इमाम के बूट बना के पहनाएं तो भी हम उसके एहसान नहीं चुका सकते। और इस इमाम के इस दरबार के अंदर, इमाम के इस तरीके में, इमाम के इस मजहब के अंदर आके हम बिल्कुल गाफिल हो गए हैं, गाफिल हो गए हैं। बस डॉलर के पीछे पड़े हैं, ऐशो आराम के पीछे पड़े हैं। शाम होती है तो कहते हैं हम थक जाते हैं, टीवी भले देखते रहो, जमात खाने आने के लिए कांटे चुभते हैं। क्यों वादा किया था इमाम से? काहे को इसकी बैयत की थी? मस्खरी और मजाक करने के लिए? मोमिनो, इस्माइली मजहब को समझने की कोशिश करो। अगर आपने इस मजहब को कमाया तो वल्लाह बिल्लाह आपकी जबान से जो निकलेगा वो हो जाएगा। इस मजहब में बहुत ताकत है, इस मजहब में बहुत ताकत है। अगर आप इस मजहब के ऊपर बराबर चलोगे तो आपको दुआएं मांगकर अपनी मुसीबतें दूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद मिटती जाएंगी। और कभी आपने दुआ मांग भी ली तो वो हो जाएगा। ये है वो मजहब। ये मजहब नबियों का दीन है, ये फरिश्तों का दीन है, ये नूर का दीन है, ये नूर का रास्ता है। इसमें से कुछ चीज हासिल करो, अपनी जिंदगी को बनाओ। सबसे बड़ी जो चीज आपको मिलेगी ना, वो दिल की दौलत मिलेगी, खुशी मिलेगी। किसी भी कंडीशन में आपके दिल की खुशी कभी नहीं जाएगी। हर वक्त आपका दिल भरा रहेगा, खीसा भी भरा रहेगा। लेकिन जो खीसे का लालच किया, लालच करके अगर आपने दौलत कमानी शुरू कर दी तो दिल की दौलत तो पहले निकल जाएगी। फिर इस दौलत के पीछे घसते रहो, एड़ियां रगड़ते रहो, दौलत नहीं हाथ आएगी। और अगर आ भी जाएगी तो दिल का सुख चैन नहीं रहेगा। मौलाना अली शाह महबाब सल्लल्लाहु अलैहि पीर के जौमे में थे। हर रोज मौला की आदत थी पीर के जौमे में। जिन्होंने बम्बई देखी है, आज भी बम्बई की वाड़ी में सेंटर के अंदर एक हौज लगा हुआ है। मौलाना हजरत इमाम ने इन लोगों को कहा कि ये हौज को मत तोड़ना। ये हौज फवारा बीच में पानी से भरा रहता था। मौलाना अली शाह महबाब रात को 2 बजे ऊपर से नीचे उतरे। आज जिस जगह हॉस्पिटल है और दूसरी ये अपनी हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ मौलाना के बंगले थे। हसन अली शाह महबाब रहते थे, अली शाह महबाब पीर के जौमे में रहते थे। मौलाना अली शाह रात को 2 बजे नीचे उतरे, इस हाउस के अंदर जावे और कमर तक इसका पानी, मौलाना अली शाह महबाब कमर पानी के अंदर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक 3 घंटे इस हाउस में आंखें बंद करके कमर पानी में खड़े रहे, इबादत करें। 5 बजे बाहर निकले, नौकर तौलिया लेके आवे, आपके कपड़ों को जो नीचे गीले हो गए, पाजामा वगैरह, उसको वो पूंछे साफ करे और एक चादर लपेटते हुए अंदर पाजामा गीला ही रहे और इसकी जो किनारी है इसके ऊपर मौलाना अली शाह बैठ जावे। सामने जमात खाना है, जमात खाने से लोग न्याज पी के
5:30 बजे के करीब नीचे आवे। जिसको कोई जाने की हाजत है वो चले जाते थे, लेकिन मोस्टली लोग उधर इकट्ठे रहवे, मौला को सलाम करे, पीर माँ बाप को, और फिर बैठ जावे। तो यहाँ पीर अली शाह माँ बाप बहुत दफा फरमान करे और नसीहतें करे। तो एक दिन इसी तरह से जमात बैठी हुई थी, सूरज काफी निकल आया था, ऐसा ही नजर पहुंची तो ऊपर 3 परिंदे लाइन के अंदर एक के पीछे दूसरा इस तरह उड़ते चले जाते थे। फरमान करते करते कहते हैं, हे जमात ऊपर देखो। देखा तो 3 परिंदे जा रहे हैं। अली शाह फरमाया, वो जो आगे वाला परिंदा है ना, उसकी मिसाल मेरे मोमन की है, और जो बीच वाला है उसकी मिसाल दुनिया की है, और जो आखिर में है उसकी मिसाल दुनियादार की है। समझे? जमात ने कहा, खुदावंद उसका खुलासा करो। मौला फरमाते हैं, मेरा मोमन जो है ना, दुनिया उसके पीछे भागती है, लेकिन वो दुनिया के हाथ में नहीं आता। मेरे मोमन के पीछे दुनिया भागती है, मगर मेरा मोमन उसके हाथ में नहीं आता। दुनिया लालच देती है, दुनिया फांसना चाहती है, दुनिया कई तरीके से मोमन के ईमान को डावाडोल करना चाहती है, मगर मोमन हाथ नहीं आएगा। मोमन तप करता है ऐसी दुनिया के ऊपर। मगर फिर मौला ना अली शाह माँ बाप फरमाया कि दुनिया के हाथ में मेरा मोमन नहीं आता, मगर वो तीसरा जो परिंदा है वो दुनियादार है, वो दुनिया के पीछे भागता है, लेकिन दुनिया उसके हाथ में नहीं आती। डॉक्टर इकबाल का मुझे एक शेर याद आ गया, इस गजब का शेर लिखा है उसने, वो जरूर मोमन था। डॉक्टर इकबाल रूह को तायर लाहूती कहता है। लाहूत वो दर्जा है, देखो, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। नासूत में हम सांस लेते हैं, ये हम रहते हैं इस दुनिया में, ये आलम नासूत है, क्योंकि ये बैतुल ख्याल की चीजें हैं, मगर आपको थोड़ा कहता हूँ, ये आलम नासूत है। इंसान इबादत करता है तो उसकी जो रूह है वो आलम मलकूत में जाती है। मलकूत फरिश्तों को कहते हैं, तो आलम फरिश्ता यानी जहाँ फरिश्ते रहते हैं। फिर वो इबादत करते करते इस आलम मलकूत से निकल के आलम जबरूत तक जाता है। जबरूत कहते हैं कि जहाँ उसकी अथॉरिटी चलती होवे, वो कहे वो हो जावे, वो हुक्म करे वो अमल में आवे, ये आलम जबरूत है। और उसके ऊपर आलम लाहूत है कि जहाँ खुदा ताला की जात का नूर है और वहाँ उसकी रूह मिल जाती है। अब इकबाल कहता है, ए तायरे लाहूती, उस रूह की तरफ इशारा है, ए तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। ऐ लाहूती परिंदे, ऐसा रिज्क खा कि तेरी परवाज में, तेरी उड़ान के अंदर, तेरे पंखों में, परों में कमजोरी न आवे। मर जाना बेहतर है, लेकिन ऐसी खुराक न खाना कि तू उड़ न सके। कैसी अच्छा शेर है, ऐसी खुराक न खाना कि तू उड़ न सके, इससे मर जाना बेहतर है। मोमन कभी हराम नहीं खाता, मोमन भूखा रहेगा लेकिन हराम नहीं खाएगा। मोमन मर जाएगा लेकिन दगा नहीं करेगा। मोमन कभी किसी का हक नहीं खाएगा। मोमन कभी चोरी नहीं करेगा। मोमन झूठ नहीं बोलेगा। मोमन किसी पे बद नजर नहीं करेगा। मोमन किसी के ऊपर इल्जाम नहीं रखेगा। मोमन किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। मोमन किसी को दुख नहीं देगा। वो अपना दुख दूसरों को तो छोड़ दो नहीं देगा, बल्कि दूसरों का दुख उठा लेता है। दूसरों का दुख उठाते हो। मोमन तो वो है कि जो खुदा का एक किस्म का रिप्रेजेंटेटिव है, और जिस तरह खुदा दुनिया के अंदर सबको पालता, सबके ऊपर रहमत और मदद करता है, इस तरह से मोमन भी छोटा खुदा है, क्योंकि खुदा का प्यारा है, और वो भी लोगों के साथ इस तरह से सलूक करता है कि जैसे अल्लाह अपने बंदों से सलूक करता है। मोमन तो एक अजीम दौलत है, फरिश्ते उसको सलाम करते हैं। ये हमारा मजहब, ये मजहब है। इसके अंदर मीठी चीज तो मीठी है ही, लेकिन मौला की मोहब्बत और इश्क के अंदर
کڑوی چیزیں بھی ہم میٹھی سمجھ کے کھاتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، مطلب کہ دکھ اٹھاتے ہیں لیکن ہم دکھی نہیں ہوتے. اور حضرت امام کا یہ فرمان ہے تمہیں دنیا میں دکھ آئیں گے، پرابلمس آئیں گی، لیکن اگر تم عبادت میں برابر رہے تو تم دکھی نہیں ہوگے. مومنوں، ہم سب ادھر حضرت امام کے بچے ہیں، روحانی بچے ہیں. ہم نے بیعت کی ہے، بیت الخیال میں ہے، عبادت نہیں کرتے. میں اندر داخل ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ ایٹماسفیئر کے اندر ویوز ہوتی ہیں، وائبریشنز ہیں. ابھی ادھر ایک ریڈیو سیٹ کھول لو تو آپ دنیا کے کئی اسٹیشنوں کو ٹیون اپ کر سکتے ہو. کیوں کہ ان سب کی ویوز اس جگہ بھی ہیں ساری دنیا میں. میں اندر داخل ہوا اور میرے کو جو وائبریشن ملی تو وہ یہ ملی، ابو علی اس جماعت میں غفلت بہت ہے، عبادت کی غفلت بہت ہے. یہ میری امپریشن. اندر داخل ہوا، تسبیح نکلتی تھی. میری امپریشن یہ ہے کہ آپ سست ہو گئے ہو، میں آپ کو جگانے آیا ہوں، اٹھو. اور ایک اور چیز میں محسوس کر رہا ہوں کہ جماعت کے اندر میجورٹی ایسے لوگ بیٹھے ہیں، بھائی بہن دونوں، کہ جن کی دسوند برابر نہیں. میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ کون، مغروری کے لیے نہیں کہتا، مولا نے مجھ کو یہ قوت دی ہے. کون دسوند دیتا نہیں دیتا اس کی شکل پر سے پتہ لگتا ہے. اس کی شکل کے اندر سے جو کرنیں نکلتی ہیں، ویوز نکلتی ہیں، وہ ویوز محسوس کی جاتی ہیں. مومنوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں، میں آپ کا ایک بزرگ کے طور پہ کہتا ہوں، ہوشیار بنو. اپنی پرانی بھولوں کو چھوڑ دو، مولا سے معافی مانگو، عبادت کرو، نیک بنو، اچھے بنو، اچھے بنو. گھروں کے اندر سکھ شانتی صلاح سمف سے رہو. میاں بیوی کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، یہ چیزیں نہ صرف دنیاوی دکھ دیں گی بلکہ روحانیت مر جائے گی. ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لو. کبھی کبھی بہت آدمی تھک جاتا ہے تو چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی گھر کے اندر بیوی چڑچڑی بن گئی یا ہسبینڈ چڑچڑا بن گیا یا ماں یا بیٹا یا کوئی بھی، تو سمجھ لو کہ یہ وہ تھکا ہوا ہے. اس کو راحت دو، اس کو آرام دو، پیار سے بلاؤ، ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لو. لیکن گھر کے اندر، فیملی کے اندر صلاح سمپ سے رہو. جھگڑا کرو گے تو دنیا کی برکت بھی چلی جائے گی، دل کی دولت بھی چلی جائے گی، کچھ نہیں ملے گا. اپنی زندگیوں کو سدھارو، مذہب کے اوپر عمل کرو. آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ. مالدار بننے کی ٹرائی نہ کرو. اس کو جب یہ مالدار بنانا ہوگا تو آنکھ کی پلک میں مالدار بنا دے گا. اور وہ یاد کرو 3 پرندوں کو کہ مومن کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے لیکن اس کو نہیں ملتی. یعنی دنیا کے ہاتھ میں مومن نہیں آتا، اور دنیا دار دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کو دنیا نہیں ملتی. وہ خدا سے بھی گیا، دنیا سے بھی گیا، اور زندگی ختم ہو گئی. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. موت کب آ جائے گی کچھ پتہ نہیں. لازم نہیں ہے کہ بوڑھے ہی ہو کے مریں گے، جوان بھی مر جاتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں. ارے ماں کے پیٹ میں بچے مر جاتے ہیں. موت کو جو آنا ہے تو وہ کہیں بھی آ سکتی ہے اور اس کا ٹائم مقرر ہے. کچھ پتہ نہیں کب مر جائیں گے. تو مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ ہم حضرت امام کے حضور میں کھڑے رہیں تو مولا کہے شاباش، اچھا کام کر کے آئے ہو، شاباش. لیکن کبھی ہم نے اچھا کام نہیں کیا تو شرمندگی سے، شرم سے پارا پارا ہو جائیں گے. مومنوں، سکھی آباد رہو. میری دعائیں ہیں آپ کو، دین اور دنیا کی مولا آپ کو برکتیں دے. مولا آپ کی بلائیں، آفتیں، مشکلیں دور کرے، بیماریاں دور کرے، تکلیفیں دور کرے، تنگی دور کرے، آپ کو برکتیں دے، آپ پر راضی ہوئے. سکھی آباد رہو، جان مال میں برکت ملے، آل اولاد روزی کمانی تندرستی میں برکت ملے. مولا آپ کا ایمان درست رکھے، مضبوط رکھے، سلامت رکھے. مولانا حضرت امام دین و دنیا میں آپ کے اوپر راضی رہے. سکھی رہو، آباد رہو، تندرست رہو، خوشی رہو.